اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے، نوکے سنا کے عرش پا یارب حسین ہے۔ اسلام تیرا آج سے مذہب حسین ہے۔ اور شعر دیکھیں، تسلسل دے رہا ہوں کہ سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، سارے پیمبروں کے سفر ختم ہو گئے، نوکے سنا پہ محو سفر اب حسین ہے۔ نوکے سنا پہ، آخری شعر بطور خاص، نوکے سنا پہ محو سفر اب حسین ہے۔ تو آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک، آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے۔ آدم سے لے کے حضرت ختمی ماپ تک ہر دور میں حسین کا مطلب حسین ہے۔ حضرات، کسی صاحب کی یا مرد مومن کی ایک سمارٹ واچ یہاں پہ گر گئی ہے، جن صاحب کی بھی ہو وہ بعد مجلس یہاں ممبر کے قریب سے لے لیں۔ ایک درود بھیجیں حضرات۔ اللہم صلی جیسا کہ محمد حضرات، جیسا کہ روز اعلان کیا جا رہا ہے، یہاں کی مجلس کے فوراً بعد افسر جہاں صاحبہ کے امام باڑے میں جو 12 مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اس کی آج 9ویں مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرتضیٰ ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی تشریف لے جائیں۔ یہ امام باڑہ یہاں سے بالکل قریب گولڈن ٹی سینٹر سے پہلے بائیں ہاتھ کو جو انڈیا ڈائگنوسٹک سینٹر ہے اس کے پیچھے آپ حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شب سیوم کی مجلس اسی عزا خانے میں بعد مغربین لگ بھگ 7:30 7:40 پہ شروع ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت ناصر الملت علی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ چونکہ شب عاشور ہے تو اسی مناسبت سے ایک مطلع و چند اشعار بارگاہ سید الشہداء میں سماعت فرمائیں۔ مطلع ہے کہ وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، زمین کو خلد کی تصویر کر گئے ہیں حسین، زمین کو خلد کی تصویر کر گئے ہیں حسین۔ اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں کہ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں۔ زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، اور بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین۔
نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، اور صراط حق پا 72 چراغ روشن ہیں، صراط حق پا 72 چراغ روشن ہیں، جناح کی راہ میں تنویر کر گئے ہیں حسین، جناح کی راہ میں تنویر کر گئے ہیں حسین۔ اس شعر پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، مولا حسین کے حوالے سے ہے کہ سماعت فرمائیں گے کہ خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سماعت فرمائیں، خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے، خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے ہیں حسین، اور مٹا نشیب میں سارا غرور پانی کا، مٹا نشیب میں سارا غرور پانی کا، بلند پیاس کی توقیر کر گئے ہیں حسین، بلند پیاس کی توقیر کر گئے ہیں حسین۔ حضرات گلا گرفتہ ہے، سماعت فرمائیں کہ سیاہ رات کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، سماعت فرمائیں، سیاہ رات کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، ستم کی فوج کو یوں چیر کر گئے، سیاہ رات کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، ستم کی فوج کو یوں چیر کر گئے ہیں حسین۔ آخری دو شعر درود بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی محمد۔ سیاہ رات کو سورج نے جیسے کاٹ دیا، ستم کی فوج کو یوں چیر کر گئے ہیں حسین، اور نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین، نگاہ فاطمہ زہرا میں سب برابر ہیں، ہر ایک شہید کو شبیر کر گئے ہیں حسین۔ آخری شعر کہ اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، اجالا صبح امامت کا ہو گیا آزاد، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے ہیں حسین۔ مقطع دیکھیں گے، ہوائے ظلم کو زنجیر کر گئے ہیں حسین، اور بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، لہو کی دھار کو شمشیر کر گئے، بہائے کیوں نہ جلال اپنا خون ماتم میں، لہو کی دھار کو زنجیر کر گئے ہیں حسین۔ نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین۔ فاتحہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطيء الطهي الطهام الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بن محمد علیہ. یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر شخص ہر چیز دیکھتا ہے، خاص طور سے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں، جو لوگ محرم کے دشمن ہیں، جو عزاداری کے دشمن ہیں، تو انہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے طریقے کیا ہیں. شب عاشور سورج ڈوبنے سے شام غریباں تک ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. اگر ہاتھ اڑ جائے تو یا حسین کہہ دیتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے. اگر بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ آ جائے تو آ جائے. آپس میں فضول باتیں ہنسی مذاق ہم نہیں کرتے. شب عاشور سے شام غریباں تک ہم ان میں کے نہیں ہیں کہ لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بھی سیدنا حسین کے ماننے والے ہیں. ہم چونکہ عزاداری کے لیے خلق ہوئے ہیں، لہذا ہماری عزاداری کی تہذیب ہوا ہے جو تمہارے ہاں تمہارا باپ مر جاتا ہے وہ غم نہیں پیدا ہو پاتا. اس کی وجہ یہ کہ تمہارا باپ مر جائے، تمہاری بات دوسری شادی کر لے، سوتیلا مل جائے گا، ہمیں دوسرا حسین نہیں ملے گا. دوسری ایک چیز جہاں تک کہ یہ آواز جا رہی ہے وہ ذہنوں میں بات بیٹھی رہے، یاد دہانی ہے. سورج ڈوبنے سے 3 گھنٹہ 20 منٹ پہلے فاقہ شکنی کا وقت ہوتا ہے. ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ روزے کے فضائل میں رسول کی حدیثیں میں مان رہا ہوں. وہ حدیثیں اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ لوگوں نے منت نہیں مانی تھی کہ حسین قتل ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے. تو اب روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے ہمارے علماء نے، فقہاء نے متحدہ طور پر تقریباً سب نے روزے عاشور کے روزے کو حرام قرار دیا ہے. یہ تو ہو گئی وہ گفتگو کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج ان کے انداز بدلے ہوئے ہیں تو ہمارے انداز اس لیے بدلے ہوئے کہ ہم خود آپ سے الگ ہیں. ہم آپ کے ایسے نہیں ہیں، نہ خدا کرے ہم آپ کے ایسے نہ ہوں. ہماری آئندہ نسلوں میں بھی یہ سب تہذیب یہ سب برقرار رہے. ہمارے لیے سب ہر چیز کا ذریعہ عزاداری ہے. علم اور جہل کا موضوع ہے جو اگر پڑھے لکھے لوگ برسوں تقریریں کریں تو وہ موضوع مکمل نہیں ہوگا. تو وہ کجوج بیاں جاہل سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم جاننے والوں کو، عالموں کو
جاہلوں کے برابر سمجھتے ہو؟ کیا عالم و جاہل تمہاری نظر میں برابر؟ اگر جاہلوں کو عالموں کے برابر نہ کیا جاتا تو ظلم نہ ہوتا۔ اس دنیا میں ظلم جہالت ورسز علم ہے۔ جہاں علم ہے وہاں ٹالرنس ہے، جہاں علم ہے وہاں درگزر ہے، جہاں علم ہے وہاں نظر انداز کرنا ہے، جہاں علم ہے وہاں غلطی کو معاف کر دینا ہے، جہاں جہالت ہے وہاں ضد ہے، جہاں جہالت ہے وہاں بحث ہے، جہاں جہالت ہے وہاں ہر چیز پہ اعتراض ہے۔ خود کچھ کرنا نہیں ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنا ہے۔ اب دیکھیں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے عزاداری پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ پیسہ تعلیم پر خرچ کیجئے۔ کون کہہ رہا ہے تعلیم پر خرچ نہ کیجئے؟ کون کہہ رہا ہے تعلیم پر خرچ نہ کیجئے؟ اگر تعلیم نہ ہوتی، اگر قوم زکوٰۃ کی پابندی نہ ہوتی، اگر صدقے اور فطرے کی پابندی نہ ہوتی، اگر چندے کی پابندی نہ ہوتی تو تم مدرسے میں جا کے کھاتے کیا جو آج بنے؟ ایک اور صلوات دو آواز آنی۔ بھائی عزائے حسین کا تعلق فائدے اور نقصان ایسے لفظوں سے بہت بالا تر ہے۔ دیکھیے ایک بات سن لیجئے، اس کو غور سے دھیان دیجئے گا۔ شاید اس سے پہلے کبھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں، انسان کو جو چیز دوسروں سے الگ کرتی ہے، جنوں کو جو چیز دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ ہے عبادت۔ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْجِنَّ، انس والجنّ ہے جن والانس ہے، خیر کچھ ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ جتنے مخلوقات ہیں کسی کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ میں اس بات کو پھر متوجہ کر رہا ہوں، یہ فریضے ان پر نافذ کیے گئے جن کو اللہ نے عقل کا شرف دیا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا جب تک کہ اسے احساس نہیں ہوگا عبادت نہیں کرے گا۔ جانوروں پر عبادت فرض نہیں ہے، پرندوں پر عبادت فرض نہیں ہے، رینگتے ہوئے جانوروں پر عبادت فرض نہیں ہے، درندوں پر عبادت فرض نہیں ہے، چرنے والے جانوروں پر عبادت فرض نہیں ہے۔ عبادت فرض کی گئی تو عبادت کے ساتھ احساس دیا گیا۔ پیٹ تو جانور ہی بھرتا ہے، جانور کسی کا شکر نہیں ادا کرتا۔ انسان الحمدللہ کہتا ہے، خدا کا شکر۔ دھیرے دھیرے انسان میں یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ جس کے ذریعے دے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے جاگیے۔ جس کے ذریعے خدا دے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ لا کے روٹیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کھانا اللہ نے خود پہنچایا ہے۔ رزق کا ایک ذریعہ نہیں ہے۔ زمین سے کہا اگاؤ، کسان سے کہا کاٹو، تاجر سے کہا بیچو، خریدار سے کہا خریدو۔ جب خرید دو تو اکیلا نہ کھاؤ، کھلا کے کھاؤ۔ ہائے ہائے، میں کہاں تک آ گیا؟ خریدار خرید کے کھلا رہا ہے، زمین اگا رہی ہے۔ کتنے وسیلے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ والوں کو وسیلہ نہیں قرار دینا چاہیے۔
بغیر وسیلے کے ایک وقت کی بھوک نہیں مٹ سکتی. پانی بھی ڈائریکٹ نہیں آتا, اللہ رزق دے رہا ہے, وسیلے سے دے رہا نا. ظاہر ہے کہ آج شب عاشور ہے, میں بہت احتیاط کر رہا ہوں, کوئی بات ایسی نہ ہو کہ بچوں کو ہنسی آ جائے, لیکن مجھے اپنی بات بھی کہنا ہے, کیونکہ یہ تو ہے نہیں کہ اپنی بات بدل دینا ہو. اب ملاحظہ فرمائیے, رزق کا وسیلہ. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا فلاں جگہ چپراسی ہوں, فلاں جگہ کلرک ہوں, فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں. میرا مالک مجھے ڈیوٹی بلاتا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک کی ڈیوٹی ہے میری, اور اتنی تنخواہ ملتی ہے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی پینشن ملے گی وغیرہ وغیرہ. اب میں اللہ کو مالک نہیں کہہ رہا ہوں, اس مینیجر کو مالک کہہ رہا ہوں, اس منسٹر کو جس کی منسٹری میں نوکر ہوں اس کو مالک کہہ رہا ہوں, جس فیکٹری میں نوکر ہوں اس فیکٹری کے مالک کو مالک کہہ رہا ہوں. جو جس کو جس کے ذریعہ ملے گا اسی کو تو مالک کہے گا. اور سنو, پہلی محرم کی 2 تاریخیں آئیں, ایک تمہارے خلیفہ دوم کی تاریخ موت ہے, ایک میرے حسین کی عزا کی تاریخ عزا ہے. جس کو جس کے ذریعے ملتا ہو وہ اس کا نام لے. اعتراض کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ سال کے لیے, ابھی چہلم بڑھا ہے, 8ویں ابھی بہت دن ہے, زیادہ سے زیادہ اعتراض ساتھ سوچیں, کیونکہ جتنا اعتراض بڑھتا جاتا ہے اتنی آزاداری بڑھتی جاتی ہے. دیکھیے وہ دنیا کے درخت ہیں جو پانی سے سینچے جاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں, یہ آزاداری کا درخت ہے, جتنا وہابیت کا تیزاب تیز ہوتا جاتا ہے درخت بڑھتا ہے. سوچئے کیا چیز آپ کو ایک کرنٹ پیدا ہو رہا ہے. یہ بچے جن کو بات بات کے اوپر ہنسنے کا بہانہ چاہیے, یعنی ایک عمر ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے, نوجوانوں کی عمر ہوتی ہے, لیکن نیچر میں بیسک چینج آتا ہے. ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, ہاں کہنا چاہیے مجھے, میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ ہر ایک کو تو مروت کی, اخلاق کی, تہذیب کی, منافقت کی ابعاد نے ڈھک دیا ہے. میرے بچوں سنو اور غور سے سنو, اگر تم نے حسین سے وفا کی اور اسی طرح ادا سنجیدگی سے کرتے رہے تو یہ یاد رکھنا, انشاءاللہ تم سے زیادہ تمہاری اولادیں عروج پائیں گی, اور تمہیں جو کچھ آج حاصل ہے اس سے زیادہ تم کو بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ حاصل ہوگا, اور تمہارے بچوں کو, ان کے بچوں کا تم عروج دیکھنا. میں ایک بات آپ سے یہ عرض کر دوں کہ رکیے بھائی, میں یہ روزہ واجب ہے, عزاداری مستحب ہے, رمضان کی عظمت سے جو انکار کرے, نماز کی عظمت سے جو انکار کرے, وہ لعنت, اس پر لعنت, اس پر خدا کا عذاب نازل ہو. جو نماز کو سبک کرے, روزے کو سبک کرے, واجب عبادتیں اپنی جگہ پائیں, جو انکار کرے, جو ترک کرے, اللہ اسے موفق کرے کہ فرض سے اس عذاب سے اٹھ کے جائے, اپنی قضائے عمری ادا کرے انشاءاللہ.
غور کیجئے گا، روزہ رکھ کے جتنا جتنا دن ڈھلتا جاتا ہے اتنے اتنے کھانے یاد آتے جاتے ہیں۔ ارے بڑی بے تکی بات کہہ رہا ہوں، مگر میں نے کہوں گا بے تکی تو کہے گا کون؟ تک کے تو سب ہیں۔ اتنا تقوی ہے، خوف خدا سے زیادہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ میں ایک بے مروت آدمی، رمضان میں روزے میں کتنے جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے سب کو یاد آنے لگتا ہے۔ یہ بتاؤ کسی گناہ کی طرف دماغ جاتا ہے فرش اعضاء پر بیٹھ کے؟ میں جو کہہ گیا اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ دیکھو اب یہ مصرع کس کے لیے ہے؟ کس نے کہا تھا؟ اس میں تو بحث نہیں کروں گا، شب عاشور اس کا تک بھی نہیں ہے کہ اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار۔ یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے فرش اعضاء پر، کیونکہ آتے ہی ننگے پیر ہیں۔ پگڑی اس کے اچھلے جو شب عاشور سر پاؤں مانگا رکھ کے چاہیے۔ غم حسین کی نادانی نے وہ دانائی دے دی ہے، غم حسین کے جنون نے وہ ہوش دے دیا ہے، غم حسین کی جہالت نے اتنا علم دے دیا ہے کہ ہمیں آداب اعضاء معلوم ہے۔ سیکھیں وہ جو بد تہذیب ماں کی گود کے پلے ہو۔ ہمارے یہاں تو بچپن سے مائیں گھر کی عورتیں جتنا بچوں کو سمجھاتی ہیں اتنا تو تمہارے یہاں، معاف کرنا، کسی فرقے میں مولوی اتنا نہیں سمجھا پاتے۔ بھائی ہم الگ تھلگ لوگ ہیں، الگ تھلگ ہی رہیے مذہب کے معاملے میں، اور یوں تعلقات سب سے رکھیے۔ یہ نہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں، اپنے معاملے میں کسی کو دخل دینے کا کوئی ہمارے معاملے میں حق نہیں ہے۔ بھئی ہم تو کسی کو منع نہیں کر رہے ہیں، آپ تراویح پڑھنا ہے پڑھیے، آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھنا ہے پڑھیے، نہ پڑھیے ہم سے کیا مطلب؟ کوئی نماز ہماری ذاتی جائیداد ہے، اللہ کو جواب دیں گے آپ۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ عزادار سوچتا ہے عزا خانے کا پردہ ہٹے گا، ذکر حسین ہوگا، سجدہ آخر بیان ہوگا، کچھ تو سجدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ذہن میں ماحول سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس ٹمپریچر میں جس میں آپ نے یہ 9 گھنٹے آپ گزار رہے ہیں، وقت گزارا ہے، عام حالات میں آپ کو 15 منٹ اس ٹمپریچر میں کوئی بٹھا سکتا ہے؟ سوچئے، کیونکہ آپ کا ذہن ادھر ہو جاتا ہے جدھر جنت کا راستہ ہے۔ لہذا دنیا کی آپ کو حرارت گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ بس اس کو یاد رکھیے گا، یہ امانت ہے جناب سیدہ کی۔ اور آج اگر آپ سوشل ہیں، اگر آپ ایٹیکیٹڈ ہیں، اگر آپ کا رجحان تعلیم کی طرف ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے، واجب کی ادائیگی کا احساس ہے، فرش اعضاء کی وجہ سے اور عزائے حسین کی وجہ سے۔ بس یہ عزاداری کیا ہے، کیسے ہے؟ لوگ تاریخ عزاداری بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان میں بہمنی سادات کی ساؤتھ انڈیا میں جو گورنمنٹ تھی
وہ بہت قاعدے سے آزاداری کرتے تھے. مغل بادشاہوں نے ان کا قتل عام کیا. اس کے بعد حیدرآباد آباد ہوا. ساؤتھ سے ناردن انڈیا کی طرف ایک رخ سے آئی ہے, دوسرے سندھ کے راستے سے. یہ آزاداری جناب عبداللہ جو حسن مصنع کے برپوتے تھے ان کے ذریعے, ان کے ساتھ جو مہاراجہ دہار کے زمانے میں سیدانیاں اور سادات آئے تھے ان کے ذریعے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہندوستانی شیعہ ہیں, ہم یہ کہیں گے ہم ہندوستانی آزادار ہیں. ہم آزاداری لے کے آئے ہیں, ہم تلوار لے کے گردنیں ٹوٹتے ہوئے نہیں آئے تھے, ہم حسین کا غم لے کے آنکھیں ٹوٹتے ہوئے آئے تھے. اسی لیے ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے اور مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے. دوسرے یہ یاد رکھیے گا, مذہب کو ہندوستان میں سیاست سے اور سیاست کو مذہب سے نہ جوڑیے. پالیٹکس کو الگ رکھیے, مذہب کو الگ رکھیے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ آج آپ کے لیے آزاداری, میرے لیے آزاداری, آپ کے لیے آزاداری ایک نعمت ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا محرم کا چاند دیکھ کے کہ 2 ہی بیٹے ہیں. بیٹوں سے زیادہ نوجوان اپنے فرائض میرے لیے ادا کرتے ہیں. کتنے مجھے سہارا دیتے ہیں, کتنے مجھے سواری سے اترنے سے لے کے ممبر پر بیٹھنے تک, ممبر سے لے کے باہر جانے تک, جن کو میں پہچانتا بھی نہیں. کتنے بچے ہیں, یا آپ میرے لیے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے. میرا آپ کا تعلق, میرا آپ کا رشتہ, دنیاوی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, حسینی رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے. یہ حسینی رشتے ہیں. آج شب عاشور ہے, اس وقت یہاں یہ مجلس ہو رہی ہے. اس کے بعد عزا خانہ افسر جہاں میں سڑک اس پار مرتضی ناصر سعید پڑھیں گے. اس کے فوراً بعد عباس ناصر سعید سید الحال میں مجلس شب عاشور کو خطاب کریں گے. مسلسل سلسلہ ہے, جلوس بھی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. معلوم نہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو صبح سے گھر سے نکلے ہوں گے. کیا تھوڑی دیر بھی آپ پیاسے رہے؟ اور کیا گھر میں آپ کو اتنے قسم کے شربت, اتنے قسم کے کولڈ ڈرنکس اویلیبل ہوتے ہیں روز جتنے آپ کو مل رہے ہیں حسین کے صدقے میں؟ کیا آپ بھوکے رہے؟ لیکن ہائے کربلا, ساتھی مار رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے خالی پیالے ہاتھوں میں لیے ایک جلوس نکال رہے ہیں, ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. العطش قد قتلنا, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. العطش العطش العطش. سب سے پہلا جلوس شہادت حسین سے پہلے کربلا میں جناب سکینہ کی قیادت میں خیمے کے اندر نکلا ہے. بس اس کے بعد 8ویں محرم, آج کی تاریخ 9ویں محرم. مقاتل میں ایک جملہ لکھا ہے, امت تاسوعہ, امت تاسوعہ فحسن علیہ السلام. 9ویں محرم کو حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, لاکھوں کا لشکر. یہاں 6 مہینے کے بچے سمیت 72 لوگ, چند بیویاں. اور اب علی اکبر کو بلایا کہ علی اکبر صبح کی اذان تمہیں دینا ہے. دیکھیے, باپ سے زیادہ کون
اولاد کے کمال کو محسوس کر کے مطمئن ہو سکتا ہے۔ علی اکبر نے اذان صبح شروع کی، اللہ اکبر، لیلا اپنے خیمے سے نکلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زینب اپنے خیمے سے نکلی، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیلا کو خشا گیا۔ صبح عاشور نماز ہو رہی ہے، عمر سعد ملعون نے کہا لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں خیام حسین کی نماز کے صف کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اس تیر کے تعاقب میں کئی تیر آئے، آدھی فوج حسین صبح کی نماز میں اور شہید ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا لشکر تھا جس نے اللہ اکبر کہہ کے تیر چلائے۔ نماز ظہر سعید و زہیر موجود ہیں، شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک وقت آیا کہ خیمگاہ کے دروازے پہ کھڑے کریں، زینب، ام کلثوم، لیلا، رباب، بھابی ام فروا، سیدانیوں، بیبیوں، اماں کی کنیز فضہ، علیکم اللہ منی السلام، میرا آخری سلام۔ بہن نے بھائی کو خیمے میں بلایا۔ کچھ دیر کے بعد حسین خیموں سے نکلے، گھوڑے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، یا فرسان الحجا، یا ابطال الصفا، عباس کیا لجام فرض نہیں تھامو گے؟ علی اکبر کیا باپ کو سہارا نہیں دو گے؟ بی بی زینب باہر نکل کے آئیں، بھیا سامان شیر سب آرام کر گئے، لو بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، لجام فرض تھامی، جاؤ بھیا۔ گھوڑے پہ بیٹھے، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، چند منٹ ہیں، بات کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ یعنی اب آپ بہت روئیں گے، آپ بہت روئیں گے۔ یہ تو ہے حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یہ ایک منظر ہے، خیمے ہیں، خیمگاہ کے باہر حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یہ منظر یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا منظر، دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ حجم علیہ السلام، حسین پر ہجوم شروع ہوا، حسین نے گریبان چاک کیا، پروردگار سورج کے شعاع میرے سینے کی طرف کر دے۔ سروں پر، سر پر کسی کا سایہ محسوس کیا، من حال بینی و بین ربی، میرے اور میرے رب کے درمیان کون حائل ہو رہا ہے؟ جبرائیل رو رہے ہیں، حسین جھولا جھولایا ہے، زلفیں دھوئی ہیں، کہ ہٹ جاؤ جبرائیل۔ اب حسین پرسے بارش میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں حسین، ایک تیر پیشانی پر، ایک نیزہ داہنے پہلو میں، دو نیزے بائیں پہلو میں،
حسین جھوم رہے ہیں، جیسے جیسے جھومتے جاتے ہیں نئے سے حسین کے جسم میں سنیے جتنا بھی روئیے گا نئے سے حسین کے پوسٹ میں پہلوؤں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب عالم کیا ہے، عالم کیا ہے؟ ظالموں کی ہمت بڑھ گئی، آگے بڑھ کے تلواروں سے وار شروع کیے۔ عباس، علی اکبر اور عامر، قاسم، ان کے ہوتے یا فرقان علیہ یا ابطال الطرح ما لکم انا حسینکم انادیکم وما تجیبونی۔ ارے کوئی حسین کا جواب دینے والا نہیں، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم مجھے جواب نہیں دے رہے۔ ارے توبہ، بس میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ حسین نے اپنے سینے سے اپنے پاٹوں سے نیزے نکالے، تیر نکالے، پیشانی سے تیر نکالا، آ رہا ہوں پروردگار آ رہا ہوں۔ گھوڑے نے آگے کے گھٹنے دیکھے، حسین گرے، زمین کربلا میں رکھا، الہی و سیدی و مولائی لا معبود سواک یا قیام المستقیم زینب ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھائی، ہائے میری ابا کے گھر اجڑ گیا میرا بھائی، مارا جا رہا ہے۔ حسین کی پسے کا جان، شمر کا خنجر، سر سجدہ الہی میں، سبحان اللہ رب العالمین و بحمدہ